میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے اپنے پچھلے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے احوال کو ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جب حضرت عبد المطلب اپنی نذر پوری کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کی تیاری کرنے لگے تو سرداران مکہ نے انہیں روکا۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو انہیں اپنے ارادہ سے باز رکھنے کے لیے سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ طویل کشمکش کے بعد یہ طے پایا کہ حجاز کی عرافہ کے پاس چل کر بات رکھی جائے اور وہ جو فیصلہ کر دے اسے مان لیا جائے اور اسی کے مطابق نذر پوری کی جائے۔ تو ناظرین، اب آگے کا حال سماعت کیجیے۔ حضرت عبد المطلب اس کاہنہ کی تلاش میں یثرب پہنچے۔ یثرب یہ مدینہ کا پرانا نام ہے۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں ہے، لہذا تمام لوگ خیبر پہنچے اور اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ اس نے کہا، مجھے ایک دن کی مہلت دو، میں اپنے موکل جن سے پوچھ کر کوئی مناسب تدبیر بتاؤں گی۔ جس سے تمہاری نذر بھی پوری ہو جائے گی اور عبداللہ بھی ذبح ہونے سے بچ جائیں گے۔ ناظرین، واضح رہے کہ اس وقت جنات کا چوری چھپے آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سننا ممنوع نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ ممنوع ہو گیا۔ اب اگر کوئی جن ایسی جرأت کرتا ہے تو اسے شہاب ثاقب سے مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ شہاب ثاقب ایک خاص قسم کے ستارے کو کہتے ہیں۔ بہرحال دوسرے دن اس نے اپنے موکل جن سے پوچھ کر بتایا کہ تم ایک طرف مقتول کی دیت کے برابر 10 اونٹ کھڑے کرنا اور دوسری جانب عبداللہ کو کھڑا کرنا، پھر قرعہ ڈالنا۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو اتنے اونٹوں کی قربانی دے دینا، اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلے تو اب ان اونٹوں پر مزید 10 اونٹ بڑھا کر قرعہ ڈالنا، اور اسی طرح اس وقت تک کرتے رہنا جب تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکل آئے۔ جب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو جتنے اونٹوں پر قرعہ نکلے اتنے اونٹ ذبح کر دینا، تمہاری نذر پوری ہو جائے گی۔ عبد المطلب اور ان کے ساتھ والے سب کے سب عرافہ کے اس فیصلے کو سن کر مکہ واپس آئے اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق قرعہ اندازی شروع کی۔ پہلی بار
10 اونٹوں کے وقت قرا حضرت عبداللہ کے نام نکلا، پس 10 اونٹ مزید بڑھائے گئے اور دوبارہ قرا ڈالا گیا، مگر اب بھی قرا حضرت عبداللہ کے نام نکلا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ جب 100 اونٹوں کے وقت 10ویں بار قرا ڈالا گیا تو اب قرا اونٹوں کے نام نکلا، مگر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ قرا مسلسل 3 بار اونٹوں کے نام نہ نکلے۔ ناظرین، عالم انسانیت کی خوش قسمتی کہ اس کے بعد مزید 2 بار قرا اونٹوں کے نام نکلا، اور کیوں نہ نکلتا کہ مستقبل میں حضرت عبداللہ کے صلب سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہونا تھا، اور آپ اس ہستی کا باپ بننے والے تھے جن کے صدقے سے ساری کائنات وجود میں آئی۔ یہ تو محض عبد المطلب کی آزمائش تھی کہ وہ اپنے فرزند کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال جب 3 بار قرا اونٹوں کے نام نکلا تو عبد المطلب نے نذر پوری کرنے کے لیے 100 اونٹ ذبح کر کے عام اجازت دے دی کہ اونٹوں کا گوشت جو چاہے جتنا چاہے لے جائے، یہاں تک کہ پرندوں اور درندوں کو بھی اس سے روکا نہیں گیا۔ ناظرین، اس دن سے عرب میں دیت، جسے خون بہا بھی کہا جاتا ہے، جو مقتول کے وارثین کو قاتل کی جانب سے بعض حالات میں دیا جاتا ہے، 100 اونٹ مقرر ہوئی۔ حالانکہ عرب میں اس سے پہلے ایک شخص کی دیت 10 اونٹ مقرر تھی، اور جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے یعنی 100 اونٹ دیت کے طور پر برقرار رکھی۔ محترم ناظرین، اسی واقعہ کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انا ابن الذبیحین، یعنی میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کے ذبح کا واقعہ مشہور و معروف ہے۔ مسلمانوں کا بچہ اگر وہ باشعور ہے تو اس واقعہ سے باخبر ہے۔ ہر سال بقرعید کے موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ علماء کرام لوگوں کو سنایا کرتے ہیں، اور دوسرے ذبیح وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں۔ اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں آپ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھو گے چمکنا بھول